نور کو کچھ لوگ دیکھنے آئے تھے، لیکن نور نے صاف انکار کر دیا شادی سے۔ ماں نے ڈانٹا، نور پاگل ہو، لڑکا پڑھا لکھا ہے، خوبصورت، نوکری والا ہے۔ نور کی ضد تھی بس شادی نہیں کرنی تو مجھے نہیں کرنی۔ ماں نے پوچھا کیوں نہیں کرنی تو نور نے آہستہ سے کہا مجھے چاند سے شادی کرنی ہے بس۔ ماں نے ڈانٹا بکواس نہ کرو، چاند سے شادی کرنی ہے، چاند نہیں مانتا۔ میں نے کی تھی چاند کی ماں سے بات۔ نور کے مسکراتے چہرے پہ آنسو چھلک آئے۔ ماں اگر چاند مان جائے تو؟ ماں نے پیار سے سمجھایا، نور بیٹی ایسے رشتے زور زور سے نہیں ملتے، بھلے لوگ ہیں، لڑکا بھی پیارا ہے۔ لڑکے والے نور کو پسند کر کے چلے گئے۔ نور نے چاند کو فون کیا، کانپتی آواز میں بولی چاند۔ چاند نے محسوس کیا رو رہی ہے۔ ارے پاگل اب کیا ہوا؟ چاند میری بات مان لو۔ چاند چوک کر بولا کون سی بات؟ نور مجھ سے شادی کر لو۔ چاند مان جاؤ نا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے لوگوں سے۔ میں تو فارس کی کہانیوں میں پڑھتی ہوں اجنبی لوگ بہت برے ہوتے ہیں۔ چاند مسکرانے لگا، پاگل، کہانیوں پہ یقین کرتی ہو؟ ویسے لڑکا کیا کرتا ہے؟ نور رونے لگی۔ چاند مان جاؤ نا، اللہ کے لیے، تم جیسا کہو گے کیا کروں گی، کر لو نا شادی مجھ سے۔ چاند نے بات مذاق میں ٹال دی، کہتے ہیں نا جن کو ہم میسر ہوتے ان کو ہماری پرواہ کہاں ہوتی ہے، چاہے ہم مر جائیں یا فنا ہو جائیں۔ سسکیاں لیتے ہوئے رونے لگی، مجھے نہیں کرنی شادی، لیکن آخر بیٹیوں کو جانا ہی ہوتا ہے، ایک اندھیری کشتی میں سوار ہو کر جس کا مستقبل کوئی نہیں جانتا۔ منزل گلاب ہوں گے یا کانٹے، یا آنسو کے پانی میں ڈوبو دے گی۔ ناول اٹھا کر الماری میں رکھ دیے، بہت اداس ہو گئی۔ ماں نے نور کی طرف دیکھا، کیا شکل بنا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ نور نے ماں کی طرف دیکھا، میں شکل بناؤں یا کچھ بھی، آپ تو میری شادی کریں بس۔ ماں مسکرانے لگی، نور جوتے کھاؤ گی مجھ سے؟ نور ماں کے پاس آ کر گود میں سر رکھ لیا۔ ماما 2 سال میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی نا؟ یا تنگ ہیں آپ مجھ سے، بوجھ ہوں کیا آپ پہ؟ ماں نے ماتھے پہ بوسہ کیا، میری جان، تو بڑی دعا سے مانگی گئی بیٹی ہے میری۔ اچھا تمہارے پاپا سے بات کروں گی، جاؤ اب جا کر برتن دھو لو۔ نور منہ بنا کر بولی، ماما آپ شادی ہی کر دیں میری، جب دیکھو نور برتن دھو لو، میں نے نہیں دھونے۔ ماں مسکرائی، اچھا جا دفع ہو، جو کام کہا ہے تمہارا وہ کرو۔ اتنے میں نور کے بابا آ گئے۔ نور پانی لے کر آئی، بابا ماما نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ ماں غصے سے بولی، پاگل، جا کھانا لے کر آ پاپا کے لیے۔ نور ماں کی طرف بول کر آنکھوں سے اشارہ کیا، بتانا ماما کھانا لے کر آئی تو پاپا بتا رہے تھے، شکر ہے ہم کو وقت پہ پتہ چل گیا، جو لڑکا ہم نور کے لیے دیکھ رہے تھے وہ پہلے بھی شادی شدہ تھا، 2 بار طلاق دے چکا ہے۔ ماں نے شکر ادا کیا اللہ کا، ہمارا بچی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ نور کھانا پاپا کو دے کر بولی، ماما کرو نا پاپا سے بات۔ پاپا نے نور کی طرف دیکھا، کون سی بات؟ ماں پیار سے بولی، وہ نور کہہ رہی تھی کل سے پاپا کے لیے ناشتہ میں بنایا کروں گی۔ پاپا نے نور کی طرف دیکھا، ماشاءاللہ میری بچی، اس سے اچھا اور کیا ہوگا، بھلا میری بیٹی ناشتہ بنا کر دیا کرے گی۔ ماں مسکرا رہی تھی۔ نور غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چاند کو میسج کیا، چاند یاد رکھنا میں دلہن تمہاری ہی بنوں گی، ورنہ شادی تمہاری بھی نہیں ہونے دوں گی۔ چاند نے میسج پڑھا، رپلائی کیا، تم تو پاگل ہو، میں مر جانا پسند کروں گا، تم سے شادی نہیں کروں گا۔ چاند کا میسج ریڈ کر کے رپلائی کیا، اچھا مر جانا مر جانا۔ چاند کو بہت چڑ ہوتی تھی نور سے، وہ بہت ستاتی تھی بیچارے چاند کو۔ کچھ دن گزرے، خبر آئی کہ چاند کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکی ٹیچر ہے، بہت پیاری ہے۔ جب نور کو پتہ چلا اس کے تو ہوش گم ہو گئے۔ چاند کو کال ملائی، چاند رشتہ دیکھنے جا رہے ہو؟ چاند نے کہکا لگا کر بولا، مجھے جلنے کی بو آ رہی ہے، پتہ نہیں کون جل رہا ہے۔ یہاں نور غصے سے بولتی جل رہی تھی، میری جوتی فون بند کرنے کے بعد وہ رونے لگی، ناول ہاتھ میں پکڑا دعا مانگنے لگی، میرے سونے اللہ جی، جیسے کہانیوں میں 2 پیار کرنے والے مل جاتے ہیں، ہم کو بھی ملا دے، کوئی معجزہ ہو جائے نا اللہ سونے۔ پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، آنسو کتاب پر گر رہے تھے، چائے کا کپ پاس پڑا تھا، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ نور دعا کرتے کرتے سو گئی۔ دوسرے دن نور کی ماما بھی گئی تھی چاند کے لیے لڑکی کو دیکھنے، سب نے لڑکی کو پسند کر لیا، رشتہ طے ہو گیا۔ نور کو پتہ چلا، وہ بے چین ہو گئی، موت تو ایک میٹھا سا درد ہے، لیکن کہاں برداشت ہوتا ہے۔ جسے بے پناہ چاہا جائے، جس کے خواب سجائے جائیں، جس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جانے کا خیال ہو،
جس کا ساتھ بڑھاپا گزارنا ہو، ایسے اپنے کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دینا کہاں آسان ہوتا ہے۔ جس کی دھڑکن محسوس کی جائے، جس کو دیکھ کر ہر درد بھول جاتا ہو، جس کے نام سے دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی ہوں، جس کی گود میں سر رکھ کر سکون ملتا ہو، کہاں آسان ہوتا ہے ایسی محبت کا کسی دوسرے کے حوالے کر دینا۔ نور جیسے اپنی شرارتیں کھونے لگی تھی، ناول پڑھنا چھوڑ رہی تھی۔ سب جھوٹ لکھا ہوتا ہے، کوئی معجزے نہیں ہوتے، حقیقت میں محبتیں نہیں ملا کرتی، سب بکواس لکھتے ہیں لکھنے والے۔ اپنا فیوریٹ ناول کا ایک ایک صفحہ پھاڑنے لگی، وہ ناول جس میں لڑکا اپنی محبت کے لیے زمانے سے لڑ جاتا ہے، اپنی محبت کو پانے کے لیے اپنے جسم پہ گولیاں تک برداشت کر جاتا ہے، موت کے منہ سے واپس آ جاتا ہے، محبت کو پانے کے لیے سب بکواس ہے۔ ناول کے سارے ورق پھاڑ دیے، کچرے میں پھینک آئی، پھر تڑپنے لگی۔ چاند کیوں نہیں سمجھتے ہو محبت کو میری؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، خوبصورت سا چہرہ مرجھانے لگا تھا۔